السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 137 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 چترال سے بھائی یاسر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ آدھی آستین والی قمیص یا شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوہنی تک آستین چھڑا کر نماز پڑھنا اور کوہنی تک آدھی آستین والی قمیص اور شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے نماز کے دوران پوری آستین والی قمیص اور شرٹ پہن کر نماز پڑھے تاکہ نماز مکروہ نہ ہو۔ اور اگر وضو کرتے وقت آستین چھڑائی ہوئی تھی اور جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جلدی میں آستین چھڑی ہوئی رہ گئی تو نماز میں ایک ہاتھ سے تھوڑی تھوڑی کر کے اتاریں اور اتارنے میں دونوں ہاتھ استعمال نہ کرے، ورنہ عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 640۔ مسئلہ نمبر 2 UAE سے بھائی محمد امجد صاحب نے سوال کیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیح 5 مرتبہ کہے، اور اگر 3 بار کہے تو اس طرح کہے کہ مقتدی کو اچھی طرح 3 دفعہ تسبیح پڑھنے کا موقع ملے، اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا بہتر ہے، البتہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو بھی جائز ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 494۔ مسئلہ نمبر 3 سعودی عرب سے بھائی عبداللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ریل گاڑی میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ریل گاڑی میں سفر کے دوران نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنا فرض ہے، اور ریل گاڑی میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے، اس لیے نماز کے شروع سے لے کر اختتام تک قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ابتدا میں قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی اور درمیان میں ریل گاڑی قبلہ رخ سے ہٹ گئی تو نمازی نماز کے دوران اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لے۔ تاہم اگر ریل گاڑی میں ہجوم اتنا زیادہ ہو کہ رخ پھیرنا ممکن نہ ہو تو مجبوری کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ اس کی مثال لنگر انداز کشتی جیسی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے ذہن میں رکھے کہ فرض اور واجب نماز میں قیام فرض ہے، شرعی عذر کے بغیر اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے ریل گاڑی میں اگر ازدحام ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ہم سفر لوگوں سے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مانگی جائے، اگر مل جائے تو بہتر، ورنہ بیٹھ کر نماز ادا کر لی جائے اور بعد میں اس کا اعادہ کرے۔ البتہ اگر سر چکرانے یا گر جانے کے خطرے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کی تو پھر اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔